اسلام کا ایک پہلو جو رکھا ہے جس سے اسی مخلوق کو عمل کرنا ہے، اور جتنے بھی اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب وہ اعمال ہیں جن کا تعلق انسان کی خود عملی زندگی سے ہے۔ اور اسلام کا دوسرا پہلو اللہ نے نظریاتی طور پر رکھا ہے کہ آدمی نظری طور پر بھی اسلام کو جانتا ہو، اور نظری طور پر جاننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت بے ضرورت بات کر سکے، اور بات کرنے کے لیے دو آدمیوں کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو اسلام پر اعتراض کرے، تو اس آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ جس دین پر میں عمل کر رہا ہوں یہ دین بنیادی طور پر ہے کیا، اور دوسرا آدمی وہ خود ہی ہے کہ اس کے دل میں اسلام کے خلاف جب شبہات پیدا ہوں تو وہ خود اپنے آپ کو جواب دے سکے کہ اسلام اصل میں یہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب جتنا فکری طور پر زور دیتی ہے اور فکر کے مسائل کو حل کرتی ہے، اتنا اعمال میں نہیں جاتی۔ یہ کہہ دیا کہ نماز پڑھو، اور یہ نہیں فرمایا کہ کتنی نمازیں فرض ہیں، سنتیں کتنی ہیں، کیسے پڑھنی ہیں، اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب شرک کی بات آئی تو شرک کو 20 مرتبہ دلائل کے ساتھ رد کیا، اور شرک کا ایک عملی پہلو ہے کہ کوئی آدمی جا کر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگے، کسی کے لیے جانور ذبح کرے، شریعت یا قرآن سے کم بیان کرتا ہے اور فکری طور پر زیادہ بیان کرتا ہے کہ بچو شرک سے، اس میں یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی۔ اس لیے کہ پورا قرآن پڑھ جائیے تو آپ کو جگہ جگہ پر یہ محسوس ہوگا کہ اللہ یہ بتاتا ہے کہ انسان سب کچھ وہ ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے، اور انسان کی فکر ٹھیک ہو جائے تو اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور فکر اگر بگڑ جائے تو پھر اعمال تو بگڑتے ہیں ہی، دماغ بھی بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے اچھے بندے اپنی فکر کی تصحیح کرتے ہیں، اور دماغ جو سوچتا ہے ان کا تو بہت مرتبہ ایسی سوچ میں کھو جاتا ہے کہ کبھی کبھی ظاہری دنیا سے بے تعلقی ہو جاتی ہے۔ تو جب تک لوگوں کی فکر صحیح نہ ہو ان کے اعمال صحیح نہیں ہوتے، اور اگر فکر صحیح نہ ہو اور اعمال صحیح ہو جائیں تو بھی وہ چیز پیدا نہیں ہوتی جو اسلام کرنا چاہتا ہے۔ فکر میں اللہ کا خوف طاری ہو تو اس کی نماز کچھ اور ہے، اور فکر ہوئی نہ، اللہ سے ڈر ہوئی نہ، موت اور قبر کا حساب و کتاب یاد ہی نہ ہو تو اس کی نماز کچھ اور ہے۔
کل دوسری بات جو ہم کر رہے تھے وہ یہ کہ ہم کیوں مسلمان ہیں. کوئی پوچھے آپ سے اور مجھ سے کہ بھئی آپ عیسائی کیوں نہیں ہیں, یہودی کیوں نہیں ہیں؟ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کو واضح کر سکیں کہ میں اس لیے مسلمان ہوں. کیوں؟ آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا ہے. آپ نے ماں باپ کو, خاندان کو, معاشرے کو دیکھ کے تقلید میں اسلام کو اختیار کیا ہے تو اس نے تقلید میں عیسائیت کو اختیار کیا ہے. اللہ اسے عیسائیت سے سزا دے دے کیونکہ اس کے ماں باپ عیسائی تھے اور آپ کو اسلام پہ کریڈٹ دے دے کیونکہ آپ کے ماں باپ مسلمان تھے. یہ کون سا انصاف ہوا؟ کہہ سکتا ہے کہ خدایا مجھے جس گھر میں تُو نے پیدا کیا میں ویسے ہی بنا, اس کو کیا کریڈٹ پہنچتا ہے؟ یہ جس گھر میں پیدا ہوا یہ بھی ویسے ہی بنا. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کوئی کافر مل جائے ہمیں اور آپ کو اور وہ بقیے ادھیڑ کے رکھ دے ہمارے اور آپ کے اور کہ تو کس ساتھے میں بھی دعوت کرتے ہو آپ مسلمان کیوں ہیں؟ میرے پاس بھی کتاب ہے, آپ کے پاس بھی کتاب ہے, ہمارے یہاں بھی نبوت ہے, آپ کے یہاں بھی نبوت ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب بدل گئی, آپ کی اپنی کتاب کو پڑھنے کے 7 طریقے ہیں. کون سا طریقہ آپ متعین کرتے ہیں؟ آپ کے پاس وجہ کیا ہے مسلمان؟ میں ایک وجہ کے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوں. اس سوال کا جواب پھر کبھی صحیح, لیکن پچھلے 2 ہفتوں سے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ آخر خدا کا دین ہے کیا. تو کیا گیا تھا کہ 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت اللہ کہتا ہے کرو, اور ان میں سب سے پہلی چیز دین جس کا ذکر ہوا, اور دوسری چیز جان کی حفاظت ہے. اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہاری جان لینے کے درپے ہے تو اپنی جان کو بچانا فرض ہے. جب اتنا خطرہ لاحق ہو جائے کہ میری جان چلی جائے گی اور کوئی حفاظت کی جگہ نہیں ہے تو اس دفاع کے لیے گولی چلائے, اور یہ ہے جہاد. اور اگر کوئی اس کو نہیں کہتا, وہ کافروں کے ملک میں رہتا ہے, کافر گارنٹی دیتا ہے کہ آپ میرے ملک میں رہیں, آپ کا خون اور آپ کا دین محفوظ ہے, اور کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو اپنی اس باؤنڈریز میں قتل کیا ہو, آپ خوشی سے رہیے, آپ کی اولاد رہے. تو اب اس شخص کے خلاف جو ضمانت دیتا ہے, گورنمنٹ جو ضمانت دیتی ہے, اس کے خلاف اگر کوئی گولی چلائے تو شریعت اسے جارحیت قرار دیتی ہے, اسے جہاد کا نام نہیں دیا جاتا. اس لیے جب تک انسانوں کی جانیں محفوظ نہ ہو تب تک دنیا میں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو چھوڑنے گئے حرم میں, اور جب اپنی بیوی اور بچے کو بٹھا کر وہ پلٹے تو جنگل میں چھوڑ کر جا رہے تھے. دل ان کا بھی اولاد کے ساتھ محبت کا تھا, آخر انسان تھے. اس اضطرار میں انہوں نے دعا مانگی اور کہا انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع, اللہ میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جو جنگل ہے چاروں طرف, تنہا بیوی اور چند دن کا بچہ. کون ایسے چھوڑ کر؟ بیوی بار بار پوچھتی ہے آپ دیکھ نہیں رہے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ چپ ہیں. آخر صلی اللہ کی بندی نے کہا کہ اتنا تو بتا دیں کہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کا؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے. اس سے کہا اللہ کے بڑی اللہ ضائع نہیں کرے گا, آپ چاہیے.
اور وہ جان اللہ نے ضائع نہیں کی. وہاں انہوں نے کیا دعا مانگی؟ سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ اللہ اس زمین میں تیری عبادت ہو، نماز ہو، یہ ہو وہ. سب سے پہلی بات انہوں نے کہی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ مکہ کو امن والا شہر بنا دے، اے خدا یہاں امن دے. جس جگہ امن نہیں ہوتا وہاں کوئی دین نہیں رہ سکتا. جس جگہ امن نہیں ہوتا اس معاشرے میں بڑے بڑے لوگوں کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کی نسلیں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کے بچوں کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ امن نہیں رہا کام کیا؟ انصاف 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 کی دعائی مچی ہوئی ہے، اور انصاف امن کی بیٹی ہے، امن کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. انصاف کرنے لگے تو امن نہیں آتا، پہلے امن ضروری ہے پھر انصاف آتا. اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ دین کے بعد سب سے اہم چیز ایمان ہے. ماوردی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے جہاں اسلامی سیاسیات پر بحث کی ہے، ایک پورا مکتبہ فکر ایسا ہے جو کہتا ہے کہ عقل سب سے زیادہ ضروری ہے دین کے بعد، لیکن ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ کی رائے اس لیے قابل ترجیح ہے کہ عقل تو ایک جز ہے جان کا، جب جان ہی نہ رہے تو عقل کیا اور بیوقوفی. یہ زندگی اس کا وجود ضروری ہے. اتنا احساس اسلام کو ہے لوگوں کی زندگی کا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب سنتے تھے کہ مدینہ منورہ میں کوئی طبیب آ گیا ہے جس سے مرض کا پتہ چلتا ہے اور وہ علاج کر دیتا ہے، جبرن روک لیتے تھے اور بتلاتے تھے ہمارے شہر سے اس وقت جاؤ گے جب تم اپنا علم ہمارے بچوں میں منتقل کر. چنانچہ صحابی رضی اللہ عنہ بڑے پائے کے صحابی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعلق تھا، مہاجر سے کوڑ ہو گیا اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یمنی طبیب گزر رہے تھے. فرمایا کوڑ کا علاج جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی. آپ نے فرمایا پھر تو خدا کی قسم تم جا نہیں سکتے جب تک کہ ان کا علاج نہ کرو. انہوں نے کہا وہ دوا وہاں سے منگانی پڑے گی. فرمایا فوج اور پولیس سب تمہاری خدمت کو تیار ہیں، کوڑ کا علاج کر کے جاؤ. اور انہوں نے علاج کیا حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو گئے اور فرمایا یہ سکھاؤ اور پھر چلے جاؤ. اسی لیے مسلمانوں نے اپنے عروج کے دور میں بڑے بڑے اسپتال بنائے. آپ اسپین جا کر دیکھیں، ہم نے اس اسپتال کے کھنڈرات دیکھے ہیں جہاں بیک وقت 10,000 مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے. اور پوری عمومی خلافت میں، پوری اخباری خلافت میں، وہ خلافت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی. روس سے لے کر اور افریقہ تک اور اسپین تک دوسری خلافت، ان دونوں خلافتوں میں اس پورے دور میں میڈیکل فری تھا. شہر کا کوئی بھی آدمی، بستی کا کوئی بھی آدمی کتنا ہی گراں علاج کیوں نہ ہو وہ جاتا تھا اور گورنمنٹ مفت علاج کرتا. حکم دیا شام نے کہ اندھا پن جب ناقابل علاج ہو جائے تو اس آدمی کے لیے سرکاری خزانے سے ایک تو آنکھوں والا غلام سے مستقل دیا جائے گا تاکہ وہ اس کے ساتھ رہے اور اس کی رہنمائی کرے. اور اس کے غلام اور اس اندھے نابینا دونوں کا بچہ حکومت کے ذمہ، اور اگر اس کی فیملی ہے تو وہ بھی حکومت کے ذمہ، اور اگر شادی نہیں ہوئی ہے شادی کرنی ہے تو وہ بھی حکومت کے ذمہ ہے، اور اولاد اگر نابینا پیدا ہو گئی تو وہ بھی حکومت کے ذمہ آ جائے گی. پوری میڈیکل کو انہوں نے فری رکھا تھا اور جمعے کے دن ہر جگہ جہاں پر جمعہ ہوتا تھا حکم تھا حکومت کا کہ اطباء حکما اپنی اپنی ریڑیوں پہ لے کے چلیں. ڈسپینسریز لگی ہوں، نوکر جاتے تھے ساتھ، ریڑیاں لگا دیتے تھے، دوائیاں ہوتی تھیں اور وہ لکھتا تھا اور فری میڈیسن دے کے لکھتا. انسانی زندگی اتنی قابل قدر ہے. اس لیے جو لوگ شہادت موت مرو اللہ کی راہ میں
سبق دیتے رہتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں سکھاتے کہ اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے کام کرو۔ اپنے ماضی کو دیکھو، انسان کی زندگی کی کتنی اہمیت اللہ نے کہا، اور اسی لیے خدا نے اطباء کا، ڈاکٹر کا احسان اپنے اوپر مانا ہے، حالانکہ اس ذات پر کیا کوئی احسان کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا، اور اسی لیے شریعت نے پھر قصاص کا قانون رکھا۔ شریعت نے کہا اگر تم قتل کرو گے تو تم یا پیسے دو گے یا پھر تمہیں قتل کیا جائے گا۔ خون کا مسئلہ اتنا عام ہو گیا کہ بڑے بڑے خلفاء ڈرتے تھے فیصلہ کرتے ہوئے اور رجوع کرتے تھے۔ حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا، گورنر تھے، اور ایک آدمی نے آ کے کہا کہ یہ اس آدمی نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے اور ہم اسے پکڑ کے آپ کے پاس لے آئے ہیں، گواہیاں ہوئی، سب ثابت ہو گیا، مجھے مانا۔ تو گورنر نے کہا اسے لے جاؤ اور قاضی کو لے جاؤ ساتھ، اور جہاں چاہو اس کی گردن اڑا۔ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ ہم خون نہیں ہونے دیں۔ وہ لے گئے اور انہوں نے اپنی طرف سے مار کے اسے پھینک دیا، اس کے بعد ساتھ لے گئے۔ اس میں کچھ زندگی باقی تھی اور انہوں نے اس کا علاج کیا حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ دوبارہ گئے اور اعلیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک چل پھر رہا ہے، بلایا اور فرمایا میں نے تمہارے حوالے کیا تھا، ان کا ہم نے تو مار دیا تھا۔ حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ہماری مملکت میں انسانوں کا خون ایسا سستا نہیں ہو گیا، دیکھو تم نے قتل کیا ہے، انہوں نے تمہیں مارا ہے اور تم مرے نہیں، تو جتنے زخم انہوں نے تمہیں پہنچائے ہیں ان زخموں کے مطابق اتنا پیسہ تم ادا کر دو، اور تم پھر بھی قاتل ہو اس پیسے کو ادا کرو اور یہ قبول کریں اور پھر تمہیں قتل کریں، اور اگر یہ مان جائیں اور پیسہ نہ لے تو پھر تم آزاد۔ قاتل گھبرا گیا اور اس نے مدینہ منورہ خط لکھا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا تم بھی آ جاؤ اور وہ بھی آ جائیں اعلیٰ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیسا فیصلہ ہے؟ فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے انہوں نے اپنی طرف سے مار دیا، ختم ہو گئی بات، اب کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اعلیٰ تمہارا بھی اجتہاد ہے اور میرا بھی، اور علی سے فیصلہ کرا دیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اعلیٰ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو برقرار رکھا، ایک لفظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں بولے، اور فرمایا اللہ میں اپنی مملکت میں ایک آدمی کا خون اپنے کندھوں پہ نہیں لینا چاہتا۔ علی اور اعلیٰ خون کو بہت بڑی چیز ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے اپنی کسی لڑکی عزیزہ کو پال لی، نکاح بھی اس کے ساتھ اس کا جائز تھا، وہ بچی یتیم ہو گئی، تو اس کی بیوی کو یہ فکر ہوئی کہ یہ اب بالغہ ہو گئی، بڑی ہو گئی، میرے شوہر کی نگاہ اس پہ پڑتی ہے، شادی نہ کر۔ تو اس نے ایک دن شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی سہیلیوں کو بلایا اور اسے پکڑا اس لڑکی کو، اور جو کچھ بھی کیا اس وقت چھوڑا جب اس کے جسم سے خون جاری ہو۔ اس لڑکی کا وہ جو وارث تھا یا پالنے والا تھا وہ آیا، تو ان عورتوں نے کہا اس خون کو دیکھتے ہو یہ جو اس کی شلوار میں، اور اس نے بدکاری کی ہے۔ وہ لڑکی نے کہا میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اور انہوں نے زیادتی میرے ساتھ کی ہے ان عورتوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ پہنچا، شوہر لے کے چلا گیا، اس سے کہ یہ میری عزیزہ ہے، یہ کہتی ہے، بیوی یہ کہتی ہے، یہ عورتیں ہیں، فیصلہ کریں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ سے کہا خود فیصلہ کریں۔ حسن رضی اللہ عنہ
وہ اتنا بڑا دماغ تھا، اتنا بڑا دماغ تھا کہ افضلیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک طرف رکھ دیں چوتھے خلیفہ ہونے کے ناطے سے، باقی سیاسی معاملات میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد سے بھی آگے چلے گئے۔ ایسے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا ان ھذا ابنی سید، میرا یہ بچہ تو سردار ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو جمع کر دے، ان کا باپ فیصلہ کرے، ان کا نہیں تم فیصلہ کرو۔ اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا مجھ سے پوچھتے ہیں تو پھر ان ساری عورتوں کو دیکھا جائے جنہوں نے الزام لگایا ہے اس بچی پہ، اور ان سب پہ قذف کی حد جاری کی جائے، جرا انہوں نے کی، کون مرد تھا جس پہ تہمت لگاتی ہو، وہ کہاں گیا، پتہ چل گیا حسن رضی اللہ عنہ کے سب جھوٹ اور ڈرامہ ہے۔ انہوں نے کہا ان سب پہ امیر المومنین 80 درے لگائے جائیں، ایک پاک دامن پہ تہمت لگی ہے، اور جب یہ سزا سے فارغ ہو جائیں تو اس بچی کی چچا زاد بہنوں کو دیکھا جائے، جتنا حق مہر کسی کا ادا ہوا ہے اتنا ہی حق مہر اس کا ادا کیا جائے، کیونکہ انہوں نے سازش سے اس کو کمارا نہیں رہنے دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حق مہر ادا کرایا اور بہت خوش ہوئے، اور بار بار فرماتے تھے کہ اونٹ کے بچے کو اگر لوگوں لگا دو کہ چکی پیسے تو اونٹ کا بچہ بھی سیکھ جاتا ہے، اصل میرا بیٹا ہے اس سے کہتے نا۔ انسانوں کا خون تو بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کتے کا مقدمہ پیش ہوا، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کتا ہے، اس لڑکے نے کہا کہ اس کے شکار کے لیے میں نے پالا ہے، شکار کرتا ہوں کہ آپ فلاں آدمی نے اس حدیث کی وجہ سے قتل کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتوں کو مار دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بلایا اور فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہر کتا نہیں مارا جا سکتا، جس کتے کے گلے میں پٹا ہوگا اسے کوئی نہیں مارے گا، جس کتے کو رکھوالی کے لیے پالا جائے گا نہیں مارا جائے گا، کھیتی کے لیے پالا جائے گا، شکار کے لیے، اور تفصیلات گنوائی، اور فرمایا اس کتے پہ جو خرچہ آیا ہے 20 اونٹ اس کتے کے عوض میں تم اس کے مالک کو ادا کرو۔ اب 20 اونٹوں کی قیمت لگا لیں اور ایک شکاری کتے کی قیمت لگا لیں، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، ایک جگہ 800 درہم کا فیصلہ فرمایا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے انسانوں کی جان کی حفاظت کرو، اسی لیے وہ دیت میں فرق کرتی کہ کافر مسلمان کو مارتا ہے تو کافر کا اسٹیٹس دیکھا جائے کہ کافر کس طرح کا ہے، حربی کافر ہے، آپ کی اور اس کی جنگ ہے نہیں، آپ نے اسے پاسپورٹ پہ ویزا دے کے اپنے ملک میں بلایا ہے، اس کافر کی سزا اور ہے۔ آپ نے پاسپورٹ کی پریشر کے تحت دیا تھا، ویزا کی پریشر کے تحت دیا تھا، اس کی سزا اور ہے۔ یہ جو ہمارے ملک میں ہوا ریمنڈ ڈیوس کا، اوپر سے لے کے نیچے تک ہر آدمی ارے تو یہ فیصلہ بھی تو کرو کہ وہ کافر کس درجے میں تھا، اگر وہ حربی کافر تھا ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے تو پھر کس بات کی تصاویر دیا، اور اگر وہ حربی کافر نہیں ہے آپ نے اسے ویزا دیا ہے، امن دیا ہے، تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس کی دیت اور کتنی دیت ادا ہوگی اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ لوگ اپنی زبان اور ہاتھ میں قانون کو ایسے لے لیتے ہیں جیسے اللہ ان سے بالکل قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ میری شریعت کو تم کیوں بگاڑ رہے تھے۔ اللہ کا حکم اگر یہ ہو کہ اس سے قصاص لیا نہیں جا سکتا، لوگ کیوں کہتے ہیں کہ دیت دی جائے، اور اللہ کا حکم اگر یہ ہو کہ دیت دی جائے تو لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اسے کیوں چھوڑ دیا گیا۔ جو بھی بغیر علم کے حدود میں بات کرتا ہے اللہ کے ہاں جا کے جواب دے ہوگا۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے عقل، اور انشاءاللہ اس کے آئندہ بات